اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم بارک لنا فی علمنا اللہم بارک لنا فی عملنا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم اپنی شخصیت کے جس پہلو کا تجزیہ کریں گے وہ ہے مسکراہٹ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مسکراہٹ سنت ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ مسکراہٹ صدقہ ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ مسکراہٹ پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی خوش، بندے بھی خوش اور ہم بھی خوش۔ مسکراہٹ ایسی چیز ہے کہ انسان کے پاس اگر دینے کو کچھ بھی نہ ہو تو بھی مسکراہٹ تو دی جا سکتی ہے۔ اس سے ہماری زندگی بھی خوشگوار ہوتی ہے، ماحول خوشگوار ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ مسکرا کے بات کی جائے اس کے بھی پریشانیاں، ٹینشن تھوڑے کم ہوتے ہیں، وہ بھی ہم سے خوفزدہ نہیں ہوتا، ہم سے دور بھاگنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ ریلیکس ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مسکرانا چاہیے کیونکہ مسکراہٹ سنت ہے۔ ہمارے دین میں دو طرح کی چیزوں پہ کا حکم ہے، ایک حقوق العباد اور ایک حقوق اللہ۔ حقوق اللہ سے ہم زیادہ تر لوگ بخوبی واقف ہوتے ہیں کہ ہمیں نمازیں پوری کرنی چاہیے، 5 نمازیں، روزے رمضان کے، حج عمرہ اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، زکوٰۃ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے۔ لیکن حقوق العباد ایسی چیز ہے کہ جس میں اکثر ہم چوک جاتے ہیں، اکثر ہم سے کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں کہ دین کا مزاج ہے کیا، دین کا مزاج یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو انسان خوش رکھے۔ اب خوش رکھنے میں کیا شامل ہے؟ ایک طرف تو ان کی ضروریات، ان کی حاجات، اگر کسی طور پہ ہمیں اللہ نے استطاعت دی ہے کہ ہم کچھ پوری کر سکیں ان کی، تو وہ ضرور کریں، یعنی بھوکوں کو کھانا کھلانا بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے اوپر قرضہ چڑھا ہے، اس میں اس کی مدد کر دینا، کوئی اور اس کے اوپر کوئی ذمہ داری، کوئی پریشانی ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے، تو اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا یا ہمیں وہ صلاحیت دی، یا آپ کو اگر اللہ نے دولت سے نوازا ہے، عقل و ذہانت سے، یا آپ کو کوئی ایسے اللہ تعالیٰ نے ہنر دیے ہیں، یا وقت دیا ہے، یا شیریں زبان دی ہے، تو دوسرے کی تکلیف کو تھوڑا کم کیا جائے۔ اسی طریقے سے جب ہمارے پاس دینے کے لیے، اب دیکھیے دینا تو ہم کبھی کبھار کرتے ہیں، لیکن الفاظ ایسی چیز ہے کہ انسان ہر وقت دوسرے کو کچھ نہ کچھ دیتا رہتا ہے، اور چہرے پہ ایک اچھی مسکراہٹ سجا کے اگر ہم انسانوں سے بات کریں، انسان خود بخود ان کی ٹینشن تھوڑی، ان کی تکلیفیں، پریشانیاں تھوڑی کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ ایک ہمیں دین نے بہت پیارا اور بہت آسان نسخہ بنا دیا ہے نیکیاں کمانے کا اور لوگوں کو خوش رکھنے کا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا کہا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں۔ پہلے ہم قرآن پاک سے دیکھیں گے کہ اللہ کے کیا احکامات ہیں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70۔ قال اللہ تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور وقولوا قولا سدیدا، اور بات ٹھیک ٹھیک کیا کرو۔ قولا سدیدا، قولا سدیدا ہوتا کیا ہے؟ قولا سدیدا ہے اسٹریٹ فارورڈ سپیچ، یعنی بات ایسی انسان کرے جو جا کے اپنی جگہ پہ ٹھک سے لگے، یعنی دل پہ لگنے والی بات۔ اس کو اس طرح تصور کیجئے کہ اگر کوئی شخص کسی ناؤ میں کھڑا ہے دریا کے بیچ میں، اور آپ کنارے پہ کھڑے ہیں، اب آپ کو اسے کوئی پارسل پھینکنا ہے، کوئی چیز دینا ہے، تو آپ کوشش یہ کریں گے کہ وہ اسی کے ہاتھ میں جائے، ادھر ادھر گرا تو پانی میں بہہ جائے گا۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنے الفاظ کا چناؤ اور ان کو ادا کرنے کا طریقہ، ہمارا لہجہ، چہرے پہ ہمارے جو بھی مسکراہٹ اس وقت ہو، ان سب کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ لوگوں کے دلوں پہ بات اثر کرے، لوگ سمجھ جائیں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، اور لوگوں کو ناگوار نہ گزرے، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 میں فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور لوگوں سے بھلی بات کرو، للناسی حسنا، اب حسنا یعنی حسین انداز میں بات کرو، حسن سے نکلا ہے یہ لفظ۔ حسین انداز کیا ہے؟ وہ انداز جو لوگوں کو خوش کر دے، جو لوگوں کے ذہنی بوجھ کو، ان کے پریشانی، ٹینشن، فکروں کو تھوڑا کم کر دے۔ اچھی بات کرنے سے ہم سب جانتے ہیں کہ ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے اور ہم اچھا محسوس کرتے ہیں، لیکن ان میں کچھ باتوں میں محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ماحول خوشگوار کرتے تھے، کس طرح یہ میٹھی باتیں اور حسین گفتگو فرماتے تھے، آئیے تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک تداعبنا قال انی لا اقول الا حقا، رواہ الترمذی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بعض اوقات ہمارے ساتھ خوش طبعی کی باتیں کرتے ہیں، یعنی ہم سب سوچتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں تو ان کو ہر وقت سیریس ہونا چاہیے اور ہر وقت ایسی باتیں کریں کہ جنت میں جاؤ گے تو اگر یہ کرو گے اور جہنم میں ورنہ جاؤ گے اگر ایسی بات کرو گے، تو ایک بہت سیریس خوفزدہ ماحول قائم کرنا۔ اور لیکن حقیقت کیا ہے؟ ہم یہاں کیا دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ تو ہم سے بڑی خوش مزاجی کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ میں حق بات ہی کرتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے بھی خوش طبعی کی باتیں کریں لیکن سچ سے تجاوز نہیں کرتے تھے، ان کی بات میں جو کچھ بھی وہ کرتے ہمیشہ سچ ہوتا۔ سماک بن حرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن سمورہ سے کہا کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے؟ یعنی اب یہ سماک بن حرب کون ہے؟ یہ تابعی ہیں، اور انہوں نے کس سے، تابعی کا مطلب کیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملے، یعنی ان کے بعد کی جنریشن۔ تو انہوں نے صحابی سے پوچھا، جابر بن سمورہ سے پوچھا کہ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے؟ کتنا شوق تھا ان کو سیکھنے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیا تھے۔ انہوں نے کہا، یعنی صحابی نے کہا، ہاں ہم بہت بیٹھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فجر کی نماز پڑھتے وہاں سے وہ نہ اٹھتے یہاں تک کہ آفتاب طلوع نہ ہو جاتا، یعنی سورج نکلتے کے فجر سے لے کے سورج نکلنے کے وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وہیں بیٹھے رہتے جہاں انہوں نے فجر کی نماز ادا کی تھی، اور لوگ باتیں کرتے اور جاہلیت کے کاموں کا ذکر کرتے اور ہنستے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، کس قسم کی تم باتیں کر رہے ہو، بیوقوفی کے زمانے کی باتیں کر رہے ہو، انہیں بالکل نہیں ڈانٹا، بلکہ وہ بھی ہنس رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا اور خود بھی مسکرانے لگے۔ مسکراتا کون ہے؟ جو خوش ہوتا ہے، انجوائے کر رہا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انجوائے کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آپ کو بہت ہی پیاری سی بات بتاتی ہوں۔ عن انس ان رجلا آتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احملنی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا حاملک علی ولد ناقۃ، قال وما اصنع بولد الناقۃ، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهل تلد الابل الا النوق، رواہ ابو داؤد۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی سواری عنایت فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا جواب دیتے ہیں ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سواری کے لیے تو میں تم کو اونٹنی کا بچہ ہی دوں گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمائی اور فرمایا کہ اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی سیدھی بات بھی کر سکتے تھے کہ ہاں میں تمہیں ایک اونٹ دے دوں گا، لیکن آپ دیکھیے کہ انہوں نے پہلے اس صحابی کو خوش کیا، اس کے دل کو خوش کیا، لیکن بات غلط نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی ہر ایک کو خوش کرنا۔
عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب شادی ہوئی ان کی عمر کم تھی، وہ کم سن تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سے اوپر تھی، 50 سال سے اوپر تھی. ایسے میں ہم تو اپنے کو بڑا بزرگ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم بڑے سیریس رہیں، دوسروں پہ حکم چلائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عائشہ ریس لگاتی ہو، یعنی چلو دوڑیں. دونوں دوڑے اور عائشہ رضی اللہ عنہا چونکہ دبلی پتلی چھوٹی سی تھیں وہ جیت گئیں. کچھ سالوں بعد عائشہ رضی اللہ عنہا کا وزن تھوڑا سا بڑھ گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو عائشہ پھر ریس کرتے ہیں، پھر دوڑ لگاتے ہیں. تو اس دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. تو مڑ کے کہتے ہیں دیکھا عائشہ یہ اس کا بدلہ ہے جو تم نے مجھے ہرا دیا تھا. تو چھوٹے موٹے مذاق ایک دوسرے سے کرنے سے انسان خوش رہتا ہے. اسی طرح ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو سودا رضی اللہ عنہا سے بے حد محبت کرتی تھیں اور سودا رضی اللہ عنہا بھی ان سے بہت محبت کرتی تھیں، یہاں تک کہ اپنی باری بھی ان کو عنایت فرما دی تھی. ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے حریرہ بنایا اور سودا رضی اللہ عنہا ان کے گھر تشریف لائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا آپ یہ حریرہ کھائیے. سودا رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا. انہوں نے کہا نہیں کھائیے، نہیں تو میں آپ کے منہ پہ مل دوں گی. اس پہ بھی سودا رضی اللہ عنہا نے نہیں کھایا تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کے منہ پہ حریرہ مل دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمائی اور کہا اب میں عائشہ کو پکڑتا ہوں سودا، اب آپ کی باری، آپ ان کے منہ پہ ملیں. غرض یہ کہ ایک ہلکا پھلکا ماحول، ایک ہنسی کھیل کا ماحول، اس سے سب کی طبیعتیں خوشگوار ہوتی ہیں. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہمیں ملتی ہیں. ایک اور آپ کو حدیث پیاری سی سنا دوں کہ سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے خیمے میں تھے، چھوٹا سا خیمہ سفر میں جو آدمی رکھتا ہے. میں نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا اندر آ جائیے. میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں پورے کا پورا اندر آ جاؤں؟ آپ سوچیے چھوٹا سا خیمہ ہوگا. انہوں نے کہا کیا میں پورے کا پورا آ جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پورے کے پورے آ جاؤ. چنانچہ میں اندر داخل ہو گیا. اب ہم ذرا دیکھتے ہیں مسکراہٹ کی اہمیت. تبسم، باسم کہتے ہیں مسکرانے والے کو، اور بسمہ کا اسی سے لفظ آپ نے نام سنا ہوگا بچیوں کا بسمہ، یعنی ایسی بچی جو مسکرائے بہت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے مسکرانے والا صحابہ کرام نے کسی کو نہ پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صحابہ کرام کو دیکھتے تو مسکرا دیتے تھے. اور ہم یہ سوچیں کہ کون شخص ہوتا ہے جو مسکراتا ہے؟ وہ شخص جو خوش ہوتا ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی مسئلے مسائل نہیں آئے کہ وہ ہر وقت مسکراتے رہتے تھے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بس خوشیوں ہی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بہت ساری تکلیفیں آئی تھیں. آپ پیدا ہی ہوئے تھے تو یتیم، تھوڑے بڑے ہوئے والدہ کا انتقال ہو گیا، دادا نے پیار محبت سے پالا وہ چلے گئے، تھوڑے اور بڑے ہوئے تو چچا جنہوں نے بہت محبت سے پالا تھا چچا کا بھی انتقال ہو گیا. شادی ہوئی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے تحاشا محبت کرتے تھے، وہ بھی کچھ عرصے کے بعد چلی گئیں. اللہ نے جتنے بیٹوں سے نوازا ایک ایک کر کے سب بیٹے ختم ہو گئے، بچپن میں ہی ختم ہو گئے. بیٹیاں 4 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیں، لیکن فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ تمام بیٹیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. اسی طریقے سے مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اب دیکھیے مدینہ کی زندگی میں ہر 1-2 سال کے بعد کوئی نہ کوئی جہاد ہوتی تھی اور تکلیفیں بھی تھیں. کھانے کو کبھی کچھ نہ ہوتا، 2 مہینے فاقے سے گزر جاتے، صرف کھجور اور پانی پہ زندہ رہتے. ایک صحابی نے کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا، ان کے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسمائل کرنا، خوش رہنا، مسکرانا، دوسروں کو خوش رکھنا، اس کا تعلق ہماری زندگی کے دکھ تکلیف سے نہیں ہے. اس کا تعلق پھر ہے کس چیز سے؟ اس کا تعلق ایک خاص قسم کی پرسنالٹی سے ہے، یعنی ہماری شخصیت کا یہ حصہ ہونا چاہیے. اور یہ کیسے بنے ہماری شخصیت کا حصہ؟ ہم تو ہر وقت پریشان رہتے ہیں، ہر وقت اپنے غموں کو ہی یاد کرتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم بجائے اپنے غموں میں گھلتے رہیں، ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھیں کہ میرے رب نے مجھے یہ کچھ تو دیا ہے، کیا ہوا اگر ایک چیز نہیں ہے یا ایک چیز اس نے واپس لے لی، اور بقیہ اتنی چیزیں تو ہیں میرے پاس.
تو جب انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے، اور جب دل خوش ہوتا ہے تو وہ چہرے پہ جھلکتا ہے، وہ مسکراہٹ کے طور پہ نظر آتا ہے اور انسانوں کو۔ اسی طریقے سے وہ انسان جو پازیٹیو انسان ہوتا ہے، جس کی سوچ مثبت ہوتی ہے، جو لوگوں میں اچھائیاں دیکھتا ہے، جو لوگوں کی خامیاں نہیں ڈھونڈتا، ان کی برائیاں نہیں چنتا، بلکہ ان کی خوبیاں دیکھتا ہے، اور جو کچھ سچویشنز ہماری زندگی میں پیش آتے ہیں، جو ہماری زندگی میں اونچ نیچ ہوتی ہے، اس میں بھی وہ ہمیشہ بھلائی کا پہلو ڈھونڈتا ہے۔ کیونکہ یہ کائنات اللہ نے بنائی، کائنات چلانے والے ہم نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چلا رہے ہیں، اور ہم سب اس دنیا میں، زندگی میں آزمائش کے لیے بھیجے گئے۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ہماری زندگی ہمیشہ خوشیوں کا گہوارہ بنی رہے، اپس اینڈ ڈاؤنز، اونچ نیچ تو آنی ہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ انسان اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ ردیت باللہ ربا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا پہ بندہ راضی رہے۔ اور وہ کیا کہتے تھے؟ الحمدللہ علی کل حال، اللہ تیرا شکر ہے، تو مجھے جس حال میں رکھے تیرا شکر ہے۔ تو جب انسان کی مثبت سوچ ہوتی ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے، تو اس کی شخصیت کا یہ حصہ بن جاتا ہے، اور پھر وہ مسکرانا شروع کر دیتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ایک خاص مخصوص حدیث جب بھی کسی کو بتاتے تو مسکرا کے بتاتے۔ ان کی بیگم نے پوچھا ام درداء نے، اے ابو درداء، جب بھی آپ یہ حدیث کسی کو سناتے ہیں آپ ہمیشہ مسکراتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی تو وہ یوں ہی مسکرا رہے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسکرائیں، مسکرانے کے بہانے ڈھونڈیں، کسی سے بھی ملیں مسکرا کے ملیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسکرانا سنت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے قرآن پاک میں۔ آپ کو یاد ہے سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کو لے کر جاتے تھے مختلف جگہوں پہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ ایک مرتبہ اپنی فوج کو، اپنے لشکر کو لے کر جا رہے تھے کہ چونٹیوں نے میں سے ایک چونٹی نے دوسری چونٹیوں سے کہا، اے چونٹیوں جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان آ رہے ہیں اور ان کا لشکر، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں روند ڈالیں، انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اب سلیمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، انہوں نے سن لی یہ بات اور بہت محظوظ ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے اس بات پر مسکراتے ہوئے وہ ہنس پڑے اور بولے، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ سورۃ النمل آیت نمبر 19۔ تو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام بھی مسکرائے، خوش ہوئے اور اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کیا، اور یہ کہا، اے رب مجھے بھی توفیق دے کہ میں تجھے بھی خوش کروں اپنے عمل سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مومن قیامت کے دن ان کا حال کیا ہوگا، ان کا حال حلیہ کیا ہوگا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے خوش و خرم ہوں گے۔ تو مومن آخرت میں بھی خوش و خرم ہوگا، اور اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ مسکرائے، خوش رہے، اللہ کی نعمتیں یاد کرے، دوسروں میں بھی خوشیاں بانٹے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النجم آیت نمبر 43 میں بھی فرمایا، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمیں ہنساتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوش رہیں، ہنسیں، کہ یہ بھی خوشیاں بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ عن عبداللہ بن الحارث بن جزعی یقول ما رأیت احدا کان اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ احمد۔ سیدنا عبداللہ بن الحارث بن جزوی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھا۔
اب آپ سوچئے، ذہن میں لائیے کہ کن کن مشکلات سے وہ گزر رہے تھے۔ ایک طرف منافقین ہر وقت پلاننگ اور کر رہے تھے کس طرح اسلام کو تباہ کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو فیل کیا جائے۔ ایک طرف مشرکین مکہ ہر وقت حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے، کفار الگ، یہودیوں کے قبیلے جو رہ رہے تھے وہاں مدینے میں وہ الگ اپنی سازشیں کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان سے زیادہ مسکراتا چہرہ کسی کا نہیں تھا۔ ہم جب مسکرا کے لوگوں سے ملیں گے تو لوگوں کے بھی دلوں میں ہماری جگہ ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں میں گھل مل کے رہیں۔ کاٹ لینا، رشتوں کو توڑ لینا، لوگوں سے بالکل ہٹ کے غار میں جا کے بیٹھ جانا بڑا آسان کام ہے، لیکن یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، نہ یہ پسندیدہ عمل ہے۔ رہبانیت ہمارے دین کا حصہ ہی نہیں۔ رہبانیت یعنی لوگوں سے کٹ آف ہو کے بس صرف اللہ کی عبادت کرنا، یہ تو بڑی آسان بات ہے۔ مشکل تو یہ ہے کہ انسانوں میں رہے انسان، ان کے تکلیفیں، ان کے کڑوے بول، ان کی دی ہوئی جو بھی تکالیف ہیں ان سب کو برداشت کرے، صبر کرے، اور جواب میں ان کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرے اور مسکرائے۔ یہ ہے اصل کرنے کا کام۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرقن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، رواہ مسلم۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ تم اپنے بھائی سے کشادہ پیشانی کے ساتھ ہی ملو۔ یعنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کسی سے ملنا، اس پر بھی نیکی لکھی جاتی ہے، اس پر بھی اجر ہے۔ تو مسکرا کے لوگوں سے ملنا یہ ہمارے لیے خوشیوں کے دروازے کھولتا ہے۔ جب ایک انسان مسکرا کے کسی سے ملتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا دل آپ کی طرف سے صاف ہے، میرے دل میں آپ کے لیے خیر خواہی ہے، آپ کے لیے بہت اچھے جذبات ہیں، میرے دل میں آپ کے خلاف کوئی بغض، نفرت، کینہ، حسد، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ جب دل ہمارا صاف ہوگا تو ہی ہم مسکرائیں گے۔ تو مسکرانے سے یہ سارے مطلب جاتے ہیں دوسرے شخص کے پاس۔ لوگوں سے رشتے کاٹ لینا، اپنے رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، اپنے کام کاج والے کولیگ سے، یہ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے پھر ہم تنہا رہ جاتے ہیں، اور تنہا انسان کچھ زیادہ کام کر نہیں سکتا ہے۔ کام بہترین وہی ہوتا ہے جو ٹیم ورک سے ہو، اور ٹیم ورک کے لیے مل جل کے کام کرنا بہت ضروری ہے، اور مل جل کے کام کرنے کے لیے ایک اچھا خوشگوار ماحول بے حد ضروری ہے، اور اسی کے لیے ہمیں دین نے یہ حکم دیا ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، رواہ الترمذی۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ یعنی اگر ہم روپے پیسے نہیں دے سکتے، کسی کو مال اسباب نہیں دے سکتے، کم از کم مسکراہٹ تو دے سکتے ہیں۔ اور جب ہم کسی کو مسکرا کے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، اس دنیا کا دیکھیے قاعدہ ہے کہ ہم کچھ دیتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے۔ اگر ہم دوسرے سے اچھی طرح بات کریں گے تو ہم سے بھی دوسرے اچھی طرح بات کریں گے، ہم مسکراہٹ دیں گے تو ہمیں بھی بدلے میں مسکراہٹ ہی ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کہے مار کر نہیں ہنسا کرتے تھے، بلکہ تبسم فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کھل کر کبھی ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق کا کوہ نظر آنے لگتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکراتے تھے۔ اب بتائیے کون سا طریقہ بہتر ہے؟ اب ہم اپنا تجزیہ تھوڑا کرتے ہیں کہ اگر ہم مسکرائیں، چلیے ایسا کرتے ہیں، یہ آپ آج کے لیے ہوم ورک لے لیجئے کہ آج ہم جس کو بھی دیکھیں گے ہم مسکرا کے بات کریں گے، ہم اپنے ہر کام کا آغاز مسکراہٹ سے کریں گے، اور کام کرتے کرتے مسکرانے کے بہانے ڈھونڈیں گے کہ ہم مسکراتے رہیں۔ کیوں ایسا کریں گے بھلا؟ وجہ یہ ہے کہ مسکرانا سنت ہے اور اس کا اجر ریکارڈ ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے خوش ہوں گے۔ تو آئیے مسکرائیے، یہ سنت ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، آمین یا رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.